علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پھر سے میں ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک نامرد کی بیوی کی کہانی بخوبی مرادہ فرمائیے۔ میرا شوہر نامرد ہے اور مجھے خلا چاہیے۔ وہ نکاح ختم کروانے کا عام سا کیس تھا۔ اچھی پڑھی لکھی فیملی تھی، 2 پیارے سے بچے تھے، کیوٹ اور معصوم سے، لیکن خاتون بضد تھی کہ اس کو ہر حال میں خلا چاہیے، جبکہ میرا موکل یعنی کہ شوہر شدید صدمے کی کیفیت میں تھا۔ جج صاحب بھی پورا کیس سنتے وقت کبھی حیرانی سے شوہر کو دیکھتے اور کبھی اس کی بیوی کو، تو کبھی ان کے ساتھ کھڑے 2 بچوں کو۔ جج صاحب اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میاں بیوی کو چیمبر میں لے جا کر، یعنی کہ کٹ گھڑے میں لے جا کر صلح کی کوشش کر لیں، شاید بات بن جائے۔ شوہر کا وکیل ہونے کے ناطے مجھے تو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میں بحیثیت وکیل یہ کیس ہار رہا تھا۔ میں نے فوری حامی بھر لی، جبکہ مدعی بیوی کے وکیل نے اس پر اچھا خاصا ہنگامہ بھی کیا، لیکن خاتون بات چیت کے لیے راضی ہو گئی۔ گھر میں دونوں میاں بیوی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاں خاتون، آپ کو اپنے شوہر سے کیا مسئلہ ہے؟ وکیل صاحب، یہ شخص مردانہ طور پر کمزور ہیں اور نامرد ہیں۔ میں اس کی بے باکی پر حیران رہ گیا۔ میرے منہ سے ایک موٹی سی گندی سی گالی نکلتے رہ گئی۔ البتہ منہ میں تو دے ہی ڈالی۔ ویسے تو کچہری میں زیادہ تر بے باک خواتین سے ہی وابستہ پڑتا ہے، لیکن اس خاتون کی کچھ بات ہی الگ تھی۔ اس کے شوہر نے ایک نظر شکایت اس پر ڈالی اور میری طرف امداد طلب نظروں سے گھورنے لگا۔ میں تھوڑا سا جھنجلا گیا کہ کیسی عورت ہے، ذرا بھی شرم حیا نہیں ہے؟ 2 بچوں کی ماں ہو کر بھی اپنے شوہر کو نامرد کہہ رہی ہے۔ بہرحال میں نے بھی شرم و حیا کا تقاضا ایک طرف رکھا اور تیز تیز سوال کرنا شروع کر دی۔ جب اس سے پوچھا، کیا تمہارا اپنے شوہر سے گزارا نہیں ہوتا؟ تو وہ بیوی کہنے لگی، ماشاء اللہ 2 بچے ہیں، ہمارے یہ جسمانی طور پر تو بالکل ٹھیک ہیں، مگر پھر بھی نامرد ہیں۔ مجھے اس کے بات سے حیرت کا جھٹکا لگا کہ بچے بھی ہیں اور نامرد بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب عورت ہیں۔ تو بیوی پھر مردانہ طور پر کمزور کیسے ہوئی؟ میں نے استفسار کیا۔ وکیل صاحب، صرف ازواجی زندگی سے اولاد ہو جائے یہی نامردگی، یہی مردانگی نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی ایسی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جس پر بیوی مرد سے مطمئن نہیں ہو پاتی، وہ مرد نامرد ہی ہو رہتا ہے۔ مجھے اس عورت کی منطق کسی بھی طرح سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ فقط مطمئن نہ ہونے پر کسی طرح سے اپنے مرد کی عزت یوں کورٹ کچہری میں اچھال رہی ہیں۔ یہ معاملہ تو ان دونوں کے مابین بھی حل ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اس کے شوہر کو دیکھا، جس کے چہرے پر اپنا سچ کھل جانے کا خوف لاحق تھا۔ آپ کو اگر خدا نے اولاد سے نواز رکھا ہے بیوی، اور اگر یہ جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہیں، تو اگر آپ کو ان سب کے باوجود کسی دشواری کا سامنا ہے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتی تھی۔ یوں کورٹ کچہری آنا اس معاملے کا حل نہ تھا۔ میں نے غصے پر قابو رکھتے
جواب دیا، ان کی کمزوری کسی بھی ڈاکٹر سے دور نہ ہو سکتی تھی۔ وکیل صاحب، تبھی مجھے یہ راہ چننی پڑی۔ عجیب عورت تھی، ایک تو انتہا کی بے باکی، اوپر سے کمال کا کانفیڈنس، اور وجہ ایسی کہ کوئی اور ہوتا تو شرم سے ڈوب مرتا۔ جانے یہ کیسی عورت تھی؟ اس کا حلیہ اس کے باتوں سے ذرا ملتا تھا، مگر ہر کسی کے ماتھے پر تھوڑا ہی نہ لکھا ہوتا ہے کہ باطن بھی ظاہر جیسا ہے۔ بی بی ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ مجھے اب اس عورت پر غصہ آنے لگا تھا اور اس کے شوہر پر ترس۔ میں آپ کو ایک اچھے ڈاکٹر کا پتہ دیتا ہوں، آپ وہاں جائیں، سب بہتر ہوگا۔ جہالت کی ضد میں آ کر گھر نہ توڑیں۔ میں نے اپنے غصے کو پشت ڈالتے ہوئے اپنے فیملی ڈاکٹر کا ایڈریس دینے کا کہا، جو کہ مردانہ کمزوری کا ماہر مانا جاتا تھا، اور اپنی طرف سے ہر حد کوشش کر کے اس جاہل عورت کو اس اقدام سے روکنا چاہا۔ نہیں وکیل صاحب، کبھی نہیں۔ میں ان کا علاج کرانا دور، ایسے مرد کے ساتھ ایک منٹ نہیں رہوں گی۔ جانے دو۔ عورت کیوں اتنی ضد کر رہی ہوتی؟ جب آپ کی اولاد ہے تو پھر یہ بیماری اتنی بھی بڑی بیماری نہیں۔ جانے آپ نے اس بیماری کو کیوں وجہ بنا رکھا ہے؟ آپ کی بار میرا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ بیماری ہے وکیل صاحب، بیماری ہے۔ اب کی بار وہ بھی دبا چلائی تھی۔ اگر تو وضاحت کر دیں۔ پھر اگر وہ بے باک تھی اتنی تو اصل مدے تک پہنچنے میں پھر میں نے بھی اپنی شرم ایک طرف رکھی تھی، مگر جب وہ بولی تو مجھے حیرت اور شرمندگی کے سمندر نے گھیرا۔ صرف بچے پیدا کرنا ہی مردانگی نہیں ہوتی وکیل صاحب۔ میرے بابا دیہات میں رہتے ہیں اور زمینداری کرتے ہیں۔ پورا گاؤں کہتا ہے کہ ان جیسا مرد کبھی نہیں دیکھا۔ ماشاء اللہ، گھبرو بااخلاق اور انتہائی مدد کرنے والے انسان ہیں۔ ہمیشہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہم 2 بہنیں ہیں اور میرے والد نے ہمیں کبھی دھیر رانی سے کم بلائی ہی نہیں، جبکہ میرے شوہر مجھے کتنی کتی کہہ کے بلاتے ہیں۔ یہ کون سی مردانہ صفت ہے؟ وکیل صاحب، اب بتائیے، مرد میرے باپ جیسا شخص ہوا یا یہ کتی کہنے والا؟ مجھ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو یہ میرے پورے میکے کو ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ آپ ہی بتائیں جی، اس میں میرے مائکے کا کیا قصور ہے؟ یہ مردانہ صفت تو نہیں نہ کہ دوسروں کے گھر والوں کو گالی دے دیا ہے۔ وکیل صاحب، میرے بابا مجھے شہزادی کہتے ہیں اور یہ غصے میں مجھے کنجری کہتے ہیں۔ وکیل صاحب، مرد تو وہ ہوتا ہے نہ جو کنجری کو بھی اتنی عزت دے کہ وہ کنجری نہ رہے، اور یہ اپنی بیوی کو ہی کنجری کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ کوئی مردانہ بات تو نہیں ہوتی۔ وکیل صاحب، اب آپ ہی بتائیں، کیا یہ مردانہ طور پر کمزور نہیں ہے؟ میرا تو سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اس کا شوہر بھی آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری اس سوچ کو وہ عورت واقعی ہی سچ ثابت کر گئی تھی کہ ضروری نہیں جیسا باطن ہو ویسا ہی ظاہر بھی ہو۔ اگر یہی مسئلہ تھا تو تم مجھے بتا سکتی تھیں نا؟ مجھ پر اس قدر ذہنی تاڑ چھڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شوہر منایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ جب میری ماں بہن کے ساتھ ناجائز رشتے جوڑتے ہیں تو میں خوش ہوتی ہوں؟ اتنے سالوں سے آپ کا کیا گیا؟ یہ ذہنی تشدد برداشت کر رہی ہوں، اس کا کون حساب دے گا؟
جب آپ میری بہن اور ماں کو اتنی گندی گندی گالیاں اور باتیں کرتے ہیں، آپ کیا جانیں میرے دل پر کیا گزرتی ہے، لیکن ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ بی بی کا پارا کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، جیسے تیسے منت سماجت کر کے سمجھا بجھا کر ان کی صلاح کروائی۔ میرے موکل نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اب کبھی اپنی بیوی کو گالی نہیں دے گا، اور پھر وہ دونوں چلے گئے۔ اب ان کے گھر میں سکون ہے۔ چھوٹے موٹے مسائل تو گھروں میں آتے رہتے ہیں، لیکن اب ان کے گھر پہلے والے حالات نہیں ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا تو میں کافی دیر تک وہیں یعنی کہ چبوترے میں سوچ بچار کرتا رہا کہ گالیاں تو میں نے بھی اس خاتون کو اس لیے اس کے پہلے جواب پر ہی دل میں بہت دے دی تھی، تو شاید میں بھی نامرد ہوں، اور شاید ہمارا معاشرہ نامردوں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ کی عورت نے اپنے ارمانوں کا سہارا آپ کے سر پر باندھا ہے۔ اس کا مان مت توڑے، بلکہ ان کی تربیت اپنی مزاج کے مطابق کرے۔ منقول عورتیں اس معاشرے میں۔ معزز سامعین حضرات، اپنی عورتوں کا بھروسہ نہ توڑے، اپنی عورتوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے سے رہے۔